بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. پڑھیے. باب البول في الماء الدائم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتصل فيه. باب میں قبل میں یہ بیان کیا، دیر سے آئے آپ لوگ، کہاں گئے تھے؟ میں قبل میں یہ بیان کیا تھا کہ جب خون مشک میں بدل گیا تو پاک بن گیا اور خوشبودار بن گیا. تو التغیر الی النتل، تبدیلی گندگی کی طرف نجاست کی علامت ہے، اور تبدیلی خوشبو کی طرف یہ پاک ہونے کی علامت ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، کون ہے یہ؟ احمد. کہاں گئے تھے احمد بھائی؟ لینس میں رہتے ہیں آپ؟ شاپنگ کے لیے گئے تھے یا کیوں؟ ہاں جی. گاڑی خراب ہو گیا. جی، جب تغیر خوشبو کی طرف ہو تو وہ پاک ہونے کی علامت ہے. اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں ما ابین من الحی فہو میتۃ، جو زندہ سے الگ ہو جائے تو اس کو میتہ کہیں گے. الا المسک، مشک اس سے مستثنی ہے. یہ تو آپ لوگ عجیب کام کرتے آج. ہاں، یہ کون ہے بتاؤ؟ ہاں، عبداللہ اور زکریا. کیا نام ہے؟ عبداللہ اور زکریا. ہاں، کہاں گئے تھے بھائی آپ لوگ؟ کہاں گئے تھے؟ زکریا، یہ زکریا نام ہے ان کا. اس نے سچ بولا تو اس لیے بیٹھ جاؤ. دکان سے کیا خریدا؟ پیاز. کیا خریدا؟ پیاز. اچھا، پیاز تو شادی والے کھاتے ہیں بھائی. تو علماء فرماتے ہیں ما ابین من الحی فہو میتۃ الا المسک، زندہ سے جس کو الگ کیا جائے تو اس کو میتہ کہیں گے. اس سے مشک مستثنی ہے، اس لیے کہ مشک کو نافہ سے نکالتے ہیں، اور اگر وہ زندہ ہو اور اس کو نکالا جائے اور متغیر ہو جائے، ظاہر بات ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے خوشبو کی طرف، تو وہ پاک ہے. اگر اس کو پانی میں ڈال دے تو پانی بھی پاک ہے. الاعتبار للمعنی لا للظاہر. عرف کا مطلب خوشبو ہے. العرف شذی فی شرح الترمذی، عرف کی معنی خوشبو، شذی کا مطلب تیز خوشبو. اس کے بعد باب البول فی الماء الدائم، ماء دائم اور ماء راکد ایک چیز ہے یا دونوں میں فرق یہ ہے؟ دائم اس کو کہتے ہیں لا ينقطع اصلہ، جس کی جڑ ختم نہیں ہوتی. جیسے چشمے کا پانی نکلتا ہے اور نیچے سے نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دائم.
راکد اس کو کہتے ہیں ما ينقطع اصلہ، جس کی جڑ ختم ہو جاتی ہے، جیسے بارش کا پانی ایک جگہ کھڑا ہوا کچھ مدت کے بعد سوکھ جائے گا، اس لیے کہ نیچے سے دوسرا نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں احناف کے مذہب کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پانی ایک جگہ کھڑا ہو اس میں نجاست پڑ گئی، نجس ہو جائے گا، قلتین سے کم ہو یا قلتین کے برابر ہو۔ تو احناف کی ایک دلیل تو آپ نے پڑھی، جب گھی کے اندر چوہا پڑ جائے تو جہاں تک تغیر پہنچا ہے وہاں تک نجس ہے، اور جہاں تک نہیں پہنچتا وہ پاک ہے۔ تو ماء کثیر جو کہ بہت زیادہ ہے تو اس میں نجاست کے اثرات نہیں پہنچتے، تو اس لیے پاک ہے۔ اور دوسری دلیل لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اس میں یہ قید نہیں کہ قلتین ہے یا قلتین نہیں، قلتین ہو تو پھر بھی اس میں پیشاب مت کرو ورنہ نجس بن جائے گا۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، اس میں بھی قلتین کی قید نہیں۔ ایک اور دلیل اذا استيقظ احدکم من منامہ فلا یغمسن یدہ فی الاناء، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تغیر ہو یا نہ ہو ہاتھ کو اس میں نہ ڈالو۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب کثرت بول ہو تو اس سے تغیر ہوتا ہے تو پاک نجس ہو جائے گا، تو بول سے تغیر ہو یا نہ ہو تو وہ نجس ہے۔ حدثنا ابو الیمان حکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیفے میں جو اعرج کے واسطے سے عبد الرحمن ابن ہرمز اعرج، ان کی وساطت سے جو روایت ہے اس میں پہلی روایت ہے نحن الآخرون السابقون، تو نحن الآخرون السابقون اس طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی صحیفی کی روایت ہے بواسطہ اعرج۔ تو کوئی کہے کہ نحن الآخرون السابقون، اس کی کیا مناسبت ہے باب کے ساتھ؟ تو آپ کو جواب بتلایا گیا کہ مناسبت نہیں بلکہ یہ اشارہ ہے صحیفہ ابی ہریرہ کی طرف۔ نحن الآخرون خلقا السابقون دخولا فی الجنة، نحن الآخرون وجودا السابقون درجة ومرتبة۔ اور مسلم کے پاس جو ابو ہریرہ والا صحیفہ تھا وہ بواسطہ حمام ابن منبہ تھا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں ذکر احادیث منہا، تو ذکر احادیث منہا اس میں اشارہ ہے کہ یہ حمام ابن منبہ والی صحیفی کی روایت ہے، اور نحن الآخرون السابقون اس کی علامت ہے کہ اعرج والا صحیفہ ہے۔ وبإسناده، اور اسی سند سے قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، جو بہتا نہیں، معلوم ہوا جو بہتا ہوا پانی ہے تو اس میں نجاست کا اثر نہیں الا یہ کہ پانی متغیر ہو جائے۔ اس لیے آپ کو بتایا کہ بیر بضاعہ کا پانی
کیونکہ بہتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا. تو کنواں مراد نہیں ہے، کنویں کے اندر گندگی تو پاگل بھی نہیں ڈالے گا. صحابہ کرام کیسے ڈالتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت اور طہارت کا سرچشمہ، وہ اس کنویں سے کیسی وضو کرتے جس کے اندر گندگیاں پڑی ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اس کا نالا بہتا تھا تو کبھی کبھی اتفاقاً اس میں گندگی آ جاتی تھی، اس لیے کہ بچے گندگی لا کر اس میں ڈالتے تھے، لیکن پانی بہتا رہتا تھا اس لیے پاک تھا. الذی لا یجری، یہ آ گیا کہ بہتا ہوا نہ ہو. ثم یغتسل فیہ، پھر کتنی بعید بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اس میں غسل کرے گا. پیشاب کرتا ہے پھر اس میں غسل کرتا ہے. تعجب کی بات ہے، بعید بات ہے. یہ ثم کبھی کبھی استبعاد کے لیے آتا ہے، جیسے لا یضربن احدکم زعیرتہ اول النہار ثم یستجع معها آخر النہار. اپنی بیوی کی پٹائی مت کرو اول النہار میں. کتنی بعید اور کتنی خراب بات ہے کہ پھر آخر میں اس کے ساتھ لیٹنا چاہو گے تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا. یا ثم بیان عاقبت کے لیے ہے. عاقبت اور نتیجہ یہ ہے کہ تم اس میں غسل کرو گے تو یہ قبیح بات ہے. اب اس کے بعد جو باب ہے، اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاته، جب نمازی کی پشت پر گندگی ڈالی جائے. قذر گندی چیز کو کہتے ہیں. او جیفۃ او جثۃ المیت، یا اس پر کوئی مردار جسد ڈالا جائے، میتا مردار ڈالا جائے. لم تفسد علیہ صلاته، اس کی نماز اس کی اوپر خراب نہیں ہوئی، اس کی نماز خراب نہیں ہوئی. اگر کوئی اشکال کرے هذه مسئلۃ کتاب الصلاۃ، تو یہاں کیوں ذکر کیا؟ مصلی کے اوپر اگر گندگی ڈال دے تو وہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کتاب الصلاۃ کا مسئلہ ہے. یہاں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق کتاب الوضو سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے مصلی نے اپنی پشت پر گندگی کو برداشت کیا اور صلاۃ ہو گئی، اسی طرح پانی نے بھی نجاست کو برداشت کیا اگر پانی متغیر نہیں ہوا. جب پانی متغیر نہیں ہوا تو اس نے نجاست کو برداشت کیا اور پانی پاک ہے. یہ اس کی مناسبت ہے. اب اس میں یہ سمجھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت المکان اور طہارت الثوب سنت کے درجے میں ہے. اگر کپڑا ناپاک ہے یا مکان ناپاک ہے تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن نماز ہو جائے گی. تو مصنف نے اسی کو اختیار کیا. یا امام اوزاعی کے قول کو، امام اوزاعی کہتے ہیں اگر کسی کے اوپر نجاست ہو ابتداءً تو مفسد صلاۃ ہے، اور اگر انتہاءً بعد میں ہو تو پھر مفسد صلاۃ نہیں ہے. یعنی شروع سے اس کے اوپر گندگی پڑی ہے، نجاست پڑی ہے تو نماز نہیں، لیکن اگر شروع میں پاک ہے اور درمیان میں نجاست آ گئی تو نماز فاسد نہیں. یہ اوزاعی کا مسلک ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب دھوبی کپڑے دھوتا ہے تو اس میں جو نجس اور پاک
ملے ہوئے ہو. تو آپ کو 3 مذاہب بیان کیے ہیں. سب ناپاک ہے، سب پاک ہے. جو پاک ہے وہ پاک ہے، جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے. ایک تفصیل تو یہ ہے، اور دوسری تفصیل اس میں یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے امام مالک کے قول کے مطابق بالفرض اگر ناپاک کپڑے کی وجہ سے پاک کپڑا ناپاک ہو چکا ہو تو چلو امام مالک کی نزدیک ضرورت کی وجہ سے نماز ہو جائے گی. ضرورت اس لیے ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ دھوبی نے کیا کیا. تو لم تفسد علیہ صلاتہ امام مالک کے نزدیک ابتدا ہو یا انتہا، اور اوزاعی کی نزدیک اگر ابتدا ہو تو فاسد نماز اور انتہا ہو تو کوئی حرج نہیں. قال مالک الطہارۃ مسنونۃ. قال وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے کپڑے میں خون دیکھتے تھے اور وہ نماز میں ہوتے تھے، وضعہ تو کپڑے کو رکھتے تھے، ومضى في صلاته اور نماز کو جاری رکھتے تھے. یعنی وہ نماز کو فاسد نہیں سمجھتے تھے. اس کے جواب میں کہتے ہیں ممکن ہے کہ دم قلیل تھا، ممکن ہے کہ ابن عمر کا یہ مذہب ہے کہ اگر خون کو کپڑے میں دیکھا اور نماز میں ہے تو اگر اس کو فی الفور رکھے تو کوئی حرج نہیں، یہ قلیل ہوا. اور اگر اس کو فی الفور نہیں رکھے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. یہ ان کا مسلک. جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ. ابن عمر جب کپڑے میں خون کو دیکھتے تھے تو فی الفور اس کو رکھتے تھے. فی الفور رکھنے سے ان کی نزدیک نماز فاسد نہیں ہوئی. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر فی الفور اس کو نہیں رکھ سکتے تھے، نہیں نکال سکتے تھے، تو پھر خرج فغسلہ پھر نماز کو توڑتے تھے. تو ان کا یہ مسلک ہے کہ فی الفور نکالنا قلیل ہے، اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی. تو یوں ہے إِن لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ پھر بقیہ نماز کو پورا کرتے تھے. اخراجہ فوراً یا اخراجہ علی الفور لا يفسد، وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْ عَلَى الْفَوْرِ فَهُوَ مُفْسِدٌ. یہ ان کا مسلک ہے. وقال ابن المسیب والشعبی. تو مصنف نے یہی فرمایا کہ دیکھو نماز کو جاری کیا حالانکہ کپڑے میں خون دیکھا اور کچھ نماز پڑھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوئی، جیسے امام مالک اور اوزاعی کا مطلب ہے. قال ابن المسیب والشعبی اذا صلى وفی ثوبه دم خون او جنابۃ یا اس کے کپڑے میں منی ہے، او لغیر القبلۃ یا اس نے نماز پڑھی قبلے کی جہت سے دوسری جہت، غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی. جب غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے اپنے اجتہاد سے یا کسی کے بتلانے سے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ غلط تھا تو احناف کے نزدیک نماز ہو گئی، شافعیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوئی، پھر اعادہ کرے گا. اور تیمم فصلی ثم ادرک الماء فی وقتہ پھر ٹائم میں مل گیا پانی، اعادہ نہیں کرے گا. اب اذا صلی وفی ثوبہ دم او جنابۃ بس اس نے نماز پڑھی، اس سے بھی معلوم ہوا، اعادہ نہ کرنے سے معلوم ہوا کہ طہارت سنت ہے، طہارت واجب نہیں ہے، جیسے امام مالک نے کہا.
یا جب بعد میں معلوم ہوا، شروع میں معلوم نہیں ہوا، تو امام اوزاعی کے قول کے مطابق بھی نماز ہو گئی، کیونکہ بعد میں معلوم ہوا، شروع میں اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو مصنف نے یا اوزاعی کو لے لیا یا امام مالک کو، اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے امام مالک کے علاوہ کہ نجاست کے ساتھ اگر نماز پڑھی اور نجاست مانع تھی تو نماز نہیں ہوئی۔ حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود قال بينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، اسی درمیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح ابن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي عند البيت، بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل و اصحاب له جلوس، ابو جہل اس کے ساتھی بیٹھے تھے، موجود تھے۔ اذ قال بعضهم، بعض نے کہا بعض سے، لبعض ایکم یجیء بصلا جزور، کون تم میں سے لائے گا بصلا جزور، اونٹ کے صلا کو، اونٹ کی بچہ دانی کو، وہ پردہ جس کے اندر بچہ ہو، نجس۔ کہتے ہیں ھذا کالمشیمۃ للانسان، انسان کے لیے مشیمہ ہے اور جانوروں کے لیے صلا ہے۔ بنی فلان فلان قبیلی، جزور اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کو ذبح کیا جائے گا۔ یہاں ذبح کیا ہوا تھا اور ذبح کی ہوئی ناقہ کی بچہ دانی کو لا کر رکھا۔ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی اوپر رکھے۔ اذا سجد، فانبعث اشقى القوم، پس اٹھ گیا سب سے بدبخت، فانبعث جلدی اٹھ گیا، عقبہ ابن ابی معیط، معیط کی جگہ معیط ہے، فجاء به، تو اس بچہ دانی کو لایا جو ظاہر بات ہے کہ گندی چیز ہے اور نجس۔ فنظر حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعه على ظهره بین کتفیہ، کندھے کے درمیان رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے سے پتہ چلا کہ طہارت مسنون کے درجے میں ہے، یا یہ معلوم ہوا کہ امام اوزاعی والی بات ہے، چونکہ درمیان میں پیش آیا اس لیے نماز ہو گئی، ابتدا میں نہیں۔ اس سے مصنف نے استدلال کیا امام اوزاعی کے لیے یا امام مالک یا دونوں کے لیے۔ اس کے متعدد جواب دیے ہیں ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کی طرف سے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ اس کا ظاہر پاک تھا اور معلوم نہیں تھا اس لیے نماز پوری فرمائی، معلوم نہیں تھا۔ پہلا جواب یہ ہے لأن ظاہرہ طاہر، یہ طاہر تھا، اس لیے کہ یہ ذبیحۃ المشرک تھا، مشرک نے اس کو ذبح کیا، اور مشرک یا غیر مسلم اگر جانور کو ذبح کرے تو اس کا کھانا تو ناجائز ہے، لیکن وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو گیا۔ مثلا کسی نے حمار کو ذبح کیا تو حمار معقول تو نہیں ہے لیکن اس کا گوشت پاک ہو گیا، تو چونکہ وہ ذبیحۃ المشرک تھا، ذبیحۃ المشرک ہونے کی وجہ سے اس کا
اس کے اندر کے اجزاء گویا کہ طاہر ہو گئے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ هذا كان نفلا فلم لا يعاد، یہ نفل کی نماز تھی تو اعادہ نہیں. یہ شافعیہ کے مسلک کے مطابق، اس لیے کہ ان کے نزدیک لزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع یہ قانون نہیں ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ لم يعلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نماز کو پورا کیا کہ معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہے. پھر اس پر اشکال ہے کہ بعد میں حضرت نے نہیں بتایا کہ میں اعادہ کروں گا. چوتھا جواب یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جب نجاست کی حالت میں ایک رکن پورا ادا کرے تو تب رکن ادا نہیں ہوگا، اور اگر ایک رکن سے کم ہو تو پھر ادا ہو جائے گا، پھر نماز ہو جائے گی امام ابو یوسف کے نزدیک. اور سجدی کی حالت میں جب حضرت کی پیٹھ پر ڈالا تو سجدے میں تھے کہ حضرت فاطمہ آئی اور ہٹایا، تو سجدہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو ہٹایا گیا، تو رکن کی ادائیگی سے پہلے جب ہٹایا گیا، اس لیے امام ابو یوسف کے نزدیک اعادہ نہیں ہے. تو یہ چوتھا جواب ہے. پانچواں جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا لیکن پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، لتغیظ الکفار، کافروں کو غصہ دلانے کے لیے، تاکہ اگرچہ نماز نہ ہو لیکن سورۃ الصلاۃ ہے، تاکہ ان کو غصہ آئے کہ اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. تو یہ لتغیظ الکفار ہے. یا دوسرے طور پر یہ کہی ہے او لاثبات مظلومیتہ، اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے نماز کی صورت کو جاری رکھا. ایک اور جواب یہ ہے کہ ھذا کان قبل وثیابک فطہر، ثیابک فطہر ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وثیابک فطہر یہ بالکل سورہ مدثر کی آیت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی 3 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ واقعہ بعد میں ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی تھی، آئی اور اس کو ہٹایا. ایک اور جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کی لذت میں اتنے مشغول تھے کہ اس کے ہٹانے کی طرف ذہن نہیں گیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جاری رکھا. اور یہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف میں کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے. یہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا یہ اس لیے تھا لذت کی وجہ سے. جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو آگے بڑھ گئے، جہنم کی کسی چیز کو دیکھا تو پیچھے. یا ایک اور جواب یہ ہے کہ ھذا کان قبل تحریم ذبیحۃ المشرک، مشرک کا ذبیحہ جو حرام ہوا تھا تو اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اس کی متعدد جوابات ہیں. فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظره حتى اذا سجد وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر. ابن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی عنه شيئا، میں تکلیف کو دفع نہیں کر سکتا. لا اغنی شيئا اس کے 2 معنی ہیں، لا ادفع شيئا من المصیبت، اور دوسرا مطلب ہے لا اغنی شیئا، میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ کمزور تھا. لو کانت لی منعۃ اے لمنعتہم، اگر میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، لشکر ہوتا، جماعت ہوتی تو میں ان کو منع کرتا. منعۃ قوت، جماعت، لیکن میرے پاس یہ چیز نہیں تھی.
تو بعد میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا فرمائی۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا اے اللہ قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے، قوم نہیں جانتی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے حق اللہ کو ضائع کیا جو صلاۃ ہے، یا یوں کہیے کہ مشرکین رکاوٹ اور حائل بن گئے بین العبد و بین الخالق، عبد اور رب العبد کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اور طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے تھے، تو دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ ان کی ذات کا مسئلہ تھا، اپنی ذات پر تکلیف کو برداشت کیا، بد دعا نہیں فرمائی۔ نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے بد دعا فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دعا نہ کرنا عزیمت ہے، اور دعا بد دعا کرنا رخصت ہے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت پر عمل کیا، عزیمت کا مطلب اعلیٰ درجے کا حکم، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پر عمل کیا، ادنیٰ درجے کا حکم، تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے کہ امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کے حکم پر عمل کرتے ہیں، بعض ایسے ہوں گے کہ ہم جیسے کمزور ہوں گے تو وہ ادنیٰ درجے کے حکم پر عمل کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، پھر ان کے ناموں کو ذکر کیا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، عقبہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب بدر میں قتل کیے گئے سوائے عقبہ کے۔ جب وہ اس کو بدر سے واپسی کے وقت پکڑا گیا اور قتل کیا گیا، اور سوائے عمارہ کے کہ عمارہ بچ گیا، پھر حبشہ گیا، اور حبشے میں نجاشی کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اس کو غصہ آیا نجاشی کو کہ یہ کہاں سے آیا، تو اس کے اوپر ساحر کو مسلط کیا، ساحر نے اس کے عضو مخصوص آلہ تناسل پر سحر کیا، اس میں ایسا درد پیدا ہوا کہ وہ دوڑتا رہتا تھا اور چیختا رہتا تھا، یہاں تک کہ مر گیا۔ لو کانت لی منعت، اس کے بعد قال فجعلوا، انہوں نے شروع کیا، یضحکون، ہنستے رہے، ویحیل بعضهم علی بعض، اس کے دو معنی، ایک یہ بعض کی طرف اشارہ کرتے رہے، دیکھ لو، دوسرا مطلب یحیل بعضهم علی بعض، یمیل بعضهم علی بعض، بعض کے اوپر گرتا رہا، بعض کے اوپر جھکتا رہا مذاق کی وجہ سے، تو یا یمیلو یا یشیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا یرفع رأسہ، یہ محل ترجمہ، سجدہ ہے، سر نہیں اٹھایا، اوپر گندگی پڑی ہے۔ حتی جاءتہ فاطمۃ فطرحتہ، تو صلا جزور کو ڈال دیا، پھینک دیا عن ظہرہ، اور ان کو برا بلا کہنے لگی۔ فرفع رأسہ ثم قال اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرات۔ قریش کا مطلب کفار قریش، علیک کا مطلب پکڑ لے قریش کو، فشق ذلک علیہم، تو یہ بد دعا ان کے اوپر گراں اور بھاری ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ بد دعا یہاں قبول ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے قبول ہوتی ہے۔ اذ دعا علیہم قال وکانوا یرون ان الدعوۃ دعا فی ذلک البلد، مکہ مکرمہ میں مستجابۃ، خصوصاً کعبہ کے پاس۔ ثم سما،
پھر ہر ایک کا نام لیا. اللہم علیک بأبی جہل. تو معاذ ابن عفرا، معاذ ابن عمرو بن جموح نے اس کو قتل کیا، اور اس کا آخری کام تمام کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے. جو مجسم تکبر تھا اس کو مجسم تواضع نے ختم کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجسم تواضع، اور ابو جہل مجسم سر سے لے کر اوپر تک تکبر. وعلیک بعتبہ ابن ربیعہ و شیبہ ابن ربیعہ، دونوں بھائی ہیں. تو ان دونوں کو حضرت حمزہ یا علی نے قتل کیا، اس لیے کہ وہ مقابلے میں تھے. ولید ابن عتبہ حضرت علی یا حمزہ یا عبیدہ نے قتل کیا. ایک طرف سے علی، حمزہ، عبیدہ تھے، دوسری طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید. امیہ ابن خلف معاذ ابن عفرا نے قتل کیا یا انصاری نے. عقبہ ابن ابی معیط جس نے یہ کام کیا تھا، حضرت علی یا حضرت عاصم نے قتل کیا. وعد السابع عمار ابن ولید فلم يحفظه، راوی کو یاد نہیں رہا. فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب. میں نے ان کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن رکھے کہ سب گرائے گئے فی القلیب، کنویں میں. قلیب اس کنویں کو کہتے ہیں جو غیر آباد ہو، غیر آباد کنواں جس میں سے پانی کو نہیں نکالتے. قلیب بدر، بدر ایک آدمی کا نام تھا، اس کے نام پر یہ میدان بنا ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو خطاب کیا، اور پرچے میں بھی آیا تھا جو پرچہ آپ نے لکھا ہے. دعا کرو کہ اس کے دیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے. اتنے کام ہوتے ہیں کہ تو اس میں یہ کہ انت ابا جہل، انت ابو جہل اور انت ابا جہل یہ دونوں ہیں. کبھی کبھی طالب علم کا ذہن استاد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک لڑکی نے اس کی توجہ کی، بہت اچھی توجہ. لڑکی خانقاہ میں اس نے کہا انت ابا جہل. جس نے ابا جہل کہا ہے، ابو جہل اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو مرفوع کیا جائے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو گرایا جائے. کتنی اچھی توجہ ہے. چلیے جی. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. رأيت الذين وقال عروة. لڑکی کا نام سن کر یہ تو سکتے میں پڑ گیا. یہ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. باب البزاق. بزاق، بساق، بسواق، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ، زا کے ساتھ، سب کا مطلب ہے ما یسیل من الفم، تھوک کو کہتے ہیں. مخاط ما یسیل من الانف، جو ناک سے رینٹ اور گندگی نکلتی ہے وہ مخاط ہے. اور اس کے ساتھ مشابہ جیسے بلغم فی الثوب، کپڑے میں. ترجمہ کا مقصد یہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو گندی ہیں لیکن پاک ہے. ما قبل میں اس گندگی کا ذکر تھا کہ جو گندی چیز بھی ہے نجس بھی ہے، یہ گندی ہے اور نجس نہیں. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب، وہ تو گندہ بھی نہیں بلکہ طیب اور پاک، خوشبودار اور بہتر ہے.
لعاب الحبیب ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا یہاں اپنی تقریر میں، عنا بلب لعاب دہن شربت وصال، یہ نسخہ چاہیے تیری بیمار کے لیے۔ عنا بلب، آپ کے ہونٹوں کا عناب، عناب ایک سرخ پھل ہے جو سرخ بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، اس کو عناب کہتے ہیں۔ عناب لب اور لعاب دہن، آپ کی منہ کا لعاب، شربت وصال، یہ نسخہ ہمیں چاہیے تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ شفا کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے۔ وقال عروہ عن المسور و مروان، مسور ابن مخرمہ اور کبھی مروان اکیلے آتے ہیں اور کبھی مروان کے ساتھ حضرت مسور بھی آتے ہیں۔ مروان کی ولادت ہے سن 2 ہجری میں، اور یہ اور ان کے والد صاحب مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور جو لوگوں میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو طائف کی طرف نکالا تھا، اس لیے کہ وہ شرارت کرتے تھے۔ فلا یصح، علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، دوسرے حضرات نے بھی، کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وفی اسنادہ مجاہیل، اس کی سند میں مجہول لوگ ہیں، اور یہ واقعہ انصاب الاشراف میں بلازری نے لکھا ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ اور البدایہ والنہایہ میں حضرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ بعض حضرات کے نزدیک صحابی ہے، جیسے عبداللہ ابن زبیر صحابی ہے، حسن صحابی ہے، حسین صحابی ہے، نعمان ابن بشیر، تو یہ بھی صغار صحابہ میں ہے یا اکابر تابعین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ اور جو مشہور ہے کہ محمد ابن ابی بکر کے قتل کا حکم انہوں نے لکھا تھا، اور یہ کہ تم ان کو قتل کرو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ محمد ابن ابی بکر کو قتل کرو، یہ منافقین اور ان لوگوں نے لکھا تھا جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے، مروان نے نہیں لکھا۔ مصنف کے نزدیک مروان ثقہ راوی ہے، کبھی ان کو اکیلے نقل کرتے ہیں، کبھی مسور کے ساتھ۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیۃ فذکر الحدیث وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالی تھی تھوک یا نخامتاً بلغم اور تھوک، الا وقعت فی کف رجل منہ، مگر کسی نہ کسی کی ہتھیلی میں واقع ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو سب سر جھکاتے تھے، کأن علی رؤوسہم الطیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرماتے تھے تو ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھتا تھا۔ تو جو بات چیت کے لیے گئے تھے، بات چیت کے لیے وہ جب واپس آیا، انہوں نے مشرکین کو بتایا کہ دیکھو میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی کے دربار میں وہ کیفیت نہیں دیکھی جو میں نے صحابہ کی کیفیت دیکھی، اور صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ یہ عشق میں نے دیکھا نہیں۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، تو اس کو چہرے پر لگاتے تھے اور چمڑے کھال پر لگاتے تھے، بدن پر لگاتے تھے۔ اور اسی واقعے میں انشاءاللہ آ جائے گا بعد میں کہ مغیرہ ابن شعبہ موجود تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ کے چچا جن کا نام عروہ ہے،
وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو ان کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا، تو مغیرہ ابن شعبہ نے ان کے ہاتھ کو تلوار کی جو مٹھی ہوتی ہے جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں اس سے یوں کر دیا، ہاتھ اپنے نجس ہاتھ کو ہٹا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، تم کیوں حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ اس کے بعد حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ۔ معلوم ہوا کہ یہ نجس نہیں، اس لیے بزقہ ہے اور فی ثوبہ ہے۔ قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم، ابن ابی مریم نے اس روایت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، طویل۔ قال اخبرنا یحییٰ ابن ایوب حدثني حمید قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جس مسئلے کو بیان کرتے ہیں اس کو کہتے وضو بنبیذ التمر، تو بعد میں بیان کریں گے کہ نبیذ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نبیذ ہے جو نبیذ مطبوخ ہے، جس کو پکایا گیا ہو لیکن مسکر نہیں، لا یجوز بہ الوضو۔ نمبر 2 ان یکون مسکرا لا یجوز بہ الوضو۔ نمبر 3 وہ نبیذ ہے ان یکون حلوا، کو اس میں تھوڑی سی حلاوت آئی ہے، جیسے پھیکا پانی ہے تو اس میں کچھ کھجوروں کو ڈالا تاکہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے، اور پانی اپنی حقیقت پر باقی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک ایسے نبیذ التمر سے جس میں چند کھجوروں کو ڈالا گیا ہو یہاں تک کہ اس کا ذائقہ متغیر ہوا لیکن پانی کی حقیقت باقی ہے، امام ابو حنیفہ کی نزدیک اس سے وضو جائز تھا۔ لیکن پھر جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہو امام ابو حنیفہ شربت سے وضو کے قائل ہے، تو انہوں نے فرمایا جب آپ لوگ میرے مطلب کو نہیں سمجھتے تو میں وہ رجوع کر لوں گا، تو انہوں نے رجوع کیا، حالانکہ رجوع کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نبیذ مراد ہے جو ہے نبیذ لیکن اس میں پانی کی حقیقت باقی ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو حکم دیا کہ تم پانی میں نمک ڈال دو تاکہ اس سے غسل کرے، غسل حیض میں، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے میت کے غسل میں ماء السدر کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بیری کے پتوں سے اس کی حقیقت بدل گئی، حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت ام سلمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب تم مجھ کو غسل دیتے ہو مرنے کے بعد تو پانی میں نمک ڈالو تاکہ پانی کا اثر تیز ہو جائے، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ باقی اس کا ترجمہ کچھ تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔